بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یونیورسٹی کی وہ صبح عام سی تھی، مگر مجھے اس دن کچھ خاص محسوس ہو رہا تھا۔ شاید اس لیے کہ مجھے سیمینار میں تقریر کرنی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی گڑبڑ تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ میں انگریزی ادب کی طالبہ تھی، تقریر بھی ادب کے حوالے سے تھی، اور میرے اندر ایک عجیب سا جوش بھی تھا اور گھبراہٹ بھی۔ تقریر کے لیے جب میرا نام پکارا گیا تو میں نے گہری سانس لی اور اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ مائک کے سامنے آ کر میری آواز تھوڑی کانپ رہی تھی، مگر چند جملے بولنے کے بعد میں نارمل ہو گئی۔ موضوع ادب اور انسان کا باطنی رشتہ تھا، اور میں نے اپنی بات میں شاعری، نثر اور انسانی جذبات کو خوبصورتی سے جوڑ کر پیش کیا۔ جب میں اپنی تقریر ختم کر کے واپس آئی تو وہی لڑکا جو میرے برابر بیٹھا تھا میری طرف مڑا اور دھیمے لہجے میں بولا، آپ کی تقریر نے دل کو چھو لیا۔ میں نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا، لیکن اس کی آنکھوں میں جو گہرائی تھی وہ دل میں کچھ اور ہی سوال چھوڑ گئی۔ میں نے کہا، ادب سے دلچسپی ہے یا بس ایسے ہی آ گئے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، نہیں، سائنس ڈپارٹمنٹ سے ہوں، مگر انسان کی فطرت کو سمجھنے کے لیے صرف فارمولے کافی نہیں ہوتے، کبھی کبھی ادب بھی پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ بات مجھے عجیب سی لگی، سائنس کا لڑکا اور ایسی بات؟ میں نے سر ہلا کر کہا، دلچسپ بات کی آپ نے، میں عاشر ہوں، عاشر حسن۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، امبر۔ میں نے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا نام بتایا۔ کچھ لمحے ہم خاموش رہے۔ سیمینار ابھی چل رہا تھا، مگر میری توجہ اس کی باتوں اور انداز پر مرکوز ہو گئی تھی۔ وہ گہری سوچوں میں ڈوبا شخص لگ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا، اس کی نگاہیں اسکرین پر تھیں مگر ذہن کہیں اور۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، آپ نے اپنی بات میں انسان کی تنہائی کا ذکر کیا تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے تنہائی واقعی ایسی اذیت ہے جیسا ادب اسے بناتا ہے؟ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، ہاں، کیونکہ اکثر انسان کو خود سے بھاگنے کے لیے دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب کوئی آس پاس نہ ہو تو آدمی خود کو سننے لگتا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ ہم سب اپنے اندر کسی نہ کسی سچ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ عاشر نے سر ہلایا، جیسے وہ پہلے ہی یہ جانتا ہو، جیسے میری بات نے اس کے کسی پرانے زخم کو چھیڑا ہو۔ سیمینار ختم ہونے کے بعد ہم دونوں ساتھ باہر نکلے۔ کچھ خاص بات نہیں ہوئی، بس وہی رسمی جملے، اچھا لگا آپ سے مل کر، شکریہ، آپ کی باتیں بھی دلچسپ تھیں۔ پھر وہ آگے بڑھ گیا اور میں پیچھے رہ گئی۔ میں نے پلٹ کر اس کو دیکھا، وہ آہستہ قدموں سے جا رہا تھا، جیسے جلدی میں نہ ہو، جیسے کوئی وزن اس کے قدموں میں بندھا ہو۔ اس دن کے بعد میں نے کئی بار خود سے پوچھا، آخر اس ملاقات میں ایسا کیا تھا جو دل سے اترنے کا نام نہیں لے رہا؟ کئی دن گزر گئے اور میں اسی یاد میں الجھی رہی۔ پھر ایک دن میں نے اپنی ڈائری میں لکھا، کچھ لوگ زندگی میں ایسے ملتے ہیں جیسے کسی پرانی کتاب کے بھولے صفحے، جو پڑھتے ہی لگتا ہے جیسے برسوں پہلے دل نے انہیں محفوظ کر رکھا ہو۔ عاشر بھی شاید ویسا ہی کوئی صفحہ تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ملاقات ایک کہانی کا آغاز تھی۔ اس وقت میں صرف ایک بات جانتی تھی، وہ ایک اجنبی تھا جس نے چند لمحوں میں میری سوچوں میں جگہ بنا لی تھی، اور شاید ایسے ہی اجنبی ہماری کہانیوں کو خاص بنا دیتے ہیں۔ ایک دن نمرا نے اچانک کہا، یار امبر، روز ایک ہی کیفے میں جا کر بور ہو گئی ہوں۔ سنا ہے سائنس ڈپارٹمنٹ کے کیفے کی چائے بہت اچھی ہے، آج وہاں چلتے ہیں۔ میں نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا، وہاں تو ہم کبھی گئے نہیں، اجنبی سے لگے گا۔ نمرا ہنس پڑی، تو کیا ہوا، جگہ سے کیا فرق پڑتا ہے، چائے اچھی ہو بس یہی کافی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ نیا کیفے، نئی جگہ، نیا فضا۔ ہم دونوں دوپہر کے وقفے میں وہاں پہنچے۔ کافی رش تھا، پھر بھی ہم نے کونے کی خالی میز دیکھ کر جگہ سنبھال لی۔ آرڈر دے کر جیسی میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، میری نگاہ ایک مانوس چہرے پر جا ٹھہری۔ وہ عاشر تھا، دوسرے کونے میں تنہا بیٹھا، سر جھکائے چائے کے کپ کو گھور رہا تھا، جیسے اس کے اندر کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی وہی پرانی گمسم کیفیت تھی، جیسے وہ اس دنیا میں ہو کر بھی یہاں نہ ہو۔ اس لمحے دل میں ایک ہلکی سی ہچکچاہٹ ہوئی، لیکن نمرا کو کچھ کہے بغیر میں اسے دیکھتی رہی۔ اچانک جیسے اسے میرے دیکھنے کا احساس ہوا، اس نے نظریں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ ہماری نظریں ملی، ایک پل کو اس کی آنکھوں میں پہچان جھلکی، اور پھر وہ مسکرا دیا، ہلکی سی مسکراہٹ جیسے دو جانی پہچانی روحیں ایک لمحے کو جڑ گئی ہوں۔ وہ اپنی چائے چھوڑ کر اٹھا اور ہماری میز کی طرف آیا۔ السلام علیکم، میں نے ہلکا سا جواب دیا۔ وعلیکم السلام۔ نمرا نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔
میں نے مختصراً کہا، یہ عاشر ہیں، تم پہلے سیمینار میں ملے تھے۔ عاشر نے کرسی کھینچی۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کچھ دیر بیٹھ سکتا ہوں؟ نمرہ نے بے نیازی سے کہا، جی کیوں نہیں۔ وہ بیٹھ گیا۔ بات چیت مختصر رہی۔ ہم نے یونیورسٹی کی باتیں کی، ہلکی پھلکی گفتگو۔ عاشر اب بھی ویسا ہی تھا، کم گو مگر سوالوں سے بھرپور۔ اس کی آنکھیں ہر بات پر جیسے کچھ اور جاننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اس نے ایک موقع پر مجھ سے پوچھا، آپ شاعری بھی پڑھتی ہیں؟ میں نے کہا، ہاں پڑھتی ہوں، فیض، جون ایلیا اور کبھی کبھی فراز۔ اس نے کہا، جون ایلیا میری کمزوری ہے، خاص طور پر اس کی خود سے بیزاری۔ نمرہ درمیان میں بولی، یار یہ باتیں تو میرے سر کے اوپر سے جا رہی ہیں، مجھے تو صرف کیفے کی چائے پسند آئی ہے۔ ہم سب ہنس پڑے۔ نمرہ کا انداز ایسا ہی تھا، سیدھی سادی، ہنسی مذاق سے بھرپور۔ جب وقت ہوا تو عاشر اٹھا اور جاتے جاتے بولا، اگر مناسب سمجھیں تو نمبر شیئر کر سکتی ہیں، کبھی کبھی کسی سوچ کی تصدیق کے لیے کسی ہم خیال کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمرہ نے شرارتی انداز میں مجھے دیکھا، پھر میں نے بلا جھجک نمبر دے دیا۔ کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں جو وضاحت کے محتاج نہیں ہوتے، وہ بس بہاؤ میں بہنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد شام کو عاشر کا میسج آیا، کافی دیر ہو گئی مگر آپ کی باتیں ذہن میں گھومتی رہیں، آج کا دن اچھا گزرا، شکریہ۔ میں نے مختصر جواب دیا، شکریہ آپ کا بھی۔ اس کے بعد کچھ دن ہم فون پر بات کرتے رہے، ابتدا میں رسمی، پھر آہستہ آہستہ کھل کر گفتگو ہونے لگی۔ عاشر کی باتوں میں اکثر سوال ہوتے، جیسے وہ کسی الجھن کا جواب ڈھونڈ رہا ہو۔ اس نے مجھے ایک بار کہا، کبھی کبھی لگتا ہے جیسے ہم سب اپنے اندر ایک قید میں بند ہیں، کوئی قید خالی پن کی، کوئی یادوں کی۔ میں نے جواب دیا، یا شاید اپنے ہی بنائے ہوئے سچ کی۔ ایک دن اس نے کہا، مجھے نیند نہیں آتی، اکثر رات کے وقت ہر آواز چیخ لگتی ہے۔ میں نے ہلکے سے کہا، تبھی شاید تم چائے اتنی پیتے ہو۔ وہ ہنسا، شاید، یا شاید تلخی کی عادت ہو گئی ہے۔ رشتے بعض اوقات وضاحت مانگے بغیر پنپنے لگتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو جاننے لگے۔ میں نے جلد ہی محسوس کر لیا تھا کہ عاشر عام لڑکوں سے بہت مختلف ہے۔ اس کی باتوں میں گہرائی تھی، مگر وہ گہرائی سادہ نہیں تھی۔ ایک دن لائبریری کے باہر بینچ پر ہم بیٹھے تھے، وہ خاموش تھا۔ میں نے کہا، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنے خاموش کیوں ہو؟ آج ماں کی طبیعت زیادہ خراب تھی۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب تم سوچتے ہو کہ کسی کو زندہ رکھنا صرف ایک بوجھ ہے۔ میں نے تیزی سے کہا، یہ کیسا جملہ ہے، ماں کو بوجھ کہنا؟ وہ میری طرف مڑا، نگاہوں میں کوئی چمک نہ تھی۔ تم سمجھ نہیں سکتی، ہر دن، ہر رات ان کی سانسیں سننا اور یہ جاننا کہ وہ کبھی دوبارہ بہتر نہیں ہوں گی، انسان کا جذبہ بھی ایک حد تک ساتھ دیتا ہے۔ میں نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا، تمہارے پاس جذبات ہیں مگر تم انہیں قابو میں رکھنے کی بجائے ان سے جنگ کرتے ہو۔ وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، اور جنگ لڑنے والا کبھی مکمل نہیں ہوتا امبر، وہ صرف لڑتا رہتا ہے جب تک تھک نہ جائے۔ اس کے یہ جملے سن کر مجھے کچھ اور ہی خیال آیا۔ شاید وہ اپنی زندگی میں کسی ایسے درد سے گزر چکا ہے جس کا زخم ابھی بھرا نہیں، یا شاید وہ درد اس کا عادی ہو گیا ہے۔ ہم اکثر رات کو بھی بات کرتے۔ ایک رات میں نے پوچھا، اگر تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اور وہ کسی انسان کا عمل ہو تو تم کیا کرو گے؟ اس نے جواب دیا، میں اسے مٹا دوں گا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، مطلب؟ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ ہر برائی کی اصلاح ضروری نہیں، بعض دفعہ اس کا خاتمہ ہی بہتر ہوتا ہے۔ میں نے اس کا لہجہ محسوس کیا، وہ مذاق نہیں کر رہا تھا۔ میں نے تھوڑا سا جھجک کر پوچھا، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ ہر غلط انسان کو ختم کر دینا چاہیے؟ نہیں، ہر کو نہیں، لیکن جس کی برائی دوسروں کی زندگی کو زہر بنا دے اسے باقی رکھنا جرم ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے وہ لمحہ محفوظ کر لیا۔ مجھے عاشر کی سوچ میں ایک شدت محسوس ہوئی جو عام انسانوں میں کم ہوتی ہے۔ اس کی یہی شدت مجھے کشش اور الجھن کے بیچ کھینچ رکھتی تھی۔ کلاسز کا سیشن ختم ہونے والا تھا، یونیورسٹی کی رونقیں کم ہونے لگی، امتحانات کی تیاریوں کا شور تھا، مگر میرے اندر ایک الگ ہی شور اٹھ رہا تھا۔ عاشر کے ساتھ وقت گزارنے کا تسلسل اب عادت بن چکا تھا۔ لائبریری، کیفے یا بس یونیورسٹی کے لان کا کوئی کونا، وہ وقت زیادہ اہم نہیں لگتا تھا جتنا یہ کہ وہ وقت اس کے ساتھ گزرتا ہے۔ اس دن ہم سائنس ڈپارٹمنٹ کے کیفے میں بیٹھے تھے۔ سردی کی ابتدائی لہر تھی، چائے کا کپ ہاتھ میں تھا، لیکن باتیں کسی اور سمت جا نکلی تھیں۔ اگر تمہیں زندگی میں کوئی ایک چیز مکمل اختیار میں چاہیے ہو تو وہ کیا ہوگی؟ عاشر نے پوچھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا،
سکون۔ اور اگر میں کہوں کہ وہ تمہیں میرے ساتھ مل سکتا ہے؟ میرے ہاتھ کا کپ لرز گیا، وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے نظریں اس کی طرف اٹھائیں، وہ سنجیدگی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ امبر، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لفظ سیدھے دل میں اترے، جیسے کوئی دروازہ کھل گیا ہو۔ میں چند لمحے ساکت رہی، پھر ہلکے لہجے میں بولی، تمہیں یقین ہے؟ تمہیں لگتا ہے تم مجھے سنبھال سکتے ہو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں مکمل ہوں، مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اگر تم میرے ساتھ ہو تو شاید مکمل ہو جاؤں۔ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ہاں، یہ ہاں کسی فلمی سین کی طرح نہیں تھی، نہ کوئی پھول برسے نہ ہوا تھمی، مگر ایک خاموش طوفان میرے دل میں اٹھا اور بیٹھ گیا۔ ہم دونوں خاموشی سے چائے پیتے رہے، جیسے دونوں کو ابھی وقت چاہیے ہو اس فیصلے کو سمیٹنے کے لیے۔ میں نے گھر آ کر سب کچھ بتایا۔ اماں پہلے تو خاموش رہیں، پھر ایک دم گویا ہوئیں۔ سائنس ڈپارٹمنٹ کا عاشر؟ وہ تو تمہاری برادری کا بھی نہیں۔ ابو کا رد عمل زیادہ شدید تھا۔ ہم نے تمہیں پڑھایا اس لیے نہیں تھا کہ تم خاندان کے اصول توڑ دو۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی، وہ اچھا انسان ہے، سمجھدار ہے، اور میں اسے جان چکی ہوں۔ محبت ایک لمحے کا دھوکہ ہوتی ہے، زندگی رشتوں اور خاندان کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ ابو نے فیصلہ سنا دیا۔ کئی دن ماحول سرد رہا، کسی نے مجھ سے ڈھنگ سے بات نہیں کی۔ بالآخر وہ لمحہ آ گیا جب ابو نے صاف کہہ دیا، شادی کر لو، لیکن اس گھر کا دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہوگا۔ دل کے اندر کچھ ٹوٹا ضرور، مگر میں خاموش رہی۔ عاشر کے ساتھ سادگی سے نکاح ہوا، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی بینڈ باجا نہیں، صرف چند دوست، چند گواہ اور ایک سادہ سا نکاح نامہ۔ رات کا وقت ہو چکا تھا، نکاح کے بعد دوست اور جاننے والے رخصت ہو چکے تھے۔ عاشر کا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، دروازہ آہستہ سے بند ہوا اور میں تنہا ایک ایسی دنیا میں قدم رکھ چکی تھی جسے میں نے چن تو لیا تھا، مگر جانا کم تھا۔ بستر کے ایک طرف میں بیٹھی تھی، ہاتھوں کی مہندی اب خشک ہو چکی تھی اور ذہن میں ان لمحوں کا بوجھ جو میرے سامنے آ رہے تھے۔ عاشر کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ اس نے آہستہ سے بوتل میرے قریب رکھی اور خود کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے دھیرے سے کہا، امی کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، دوائی لے لی ہے، سو گئی ہیں۔ جواب مختصر تھا اور آواز میں وہ نرمی نہیں تھی جو ایک نئی دلہن کسی شوہر کے لہجے میں تلاش کرتی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عاشر اٹھا، واش بیسن پر ہاتھ دھوئے اور بغیر کچھ کہے واپس آیا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا، جیسے اس رات کا کوئی جذبہ اس کے اندر بیدار نہ ہو رہا ہو۔ میں نے کوشش کی کہ ماحول ہلکا ہو جائے۔ شاید سب کچھ تھوڑا اچانک ہو گیا ہے، ہمیں وقت لگے گا عادت ڈالنے میں۔ عاشر نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں کچھ تھا مگر وہ الفاظ میں نہیں آیا۔ وہ صرف بولا، رشتے جب لفظوں پر ٹکے ہوں تو ٹوٹنے میں وقت نہیں لگتا۔ یہ سن کر دل جیسے رک سا گیا۔ میں کچھ کہے بغیر بیٹھی رہی۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، یہ سب رسمیں، یہ سب دکھاوا میرے لیے بے معنی ہے۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا، میرے لیے بھی یہ سب کچھ دکھاوا نہیں ہے، میں نے تمہارے لیے بہت کچھ پیچھے چھوڑا ہے۔ عاشر نے تلخ لہجے میں کہا، تو تم سمجھتی ہو کہ یہ سب کافی ہے؟ میری آنکھوں میں حیرت تھی۔ میں نے کہا، کافی نہیں کہتی، مگر نیت سچی ہے۔ پھر وہ میرے قریب آیا اور اس کے لہجے اور حرکات میں ایک عجیب سا بے آرام پن تھا۔ یہ کوئی محبت بھرا لمحہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی جذباتی قربت۔ یہ جیسے صرف ایک جسمانی ضرورت کی ادائیگی تھی، بغیر کسی دل کی شرکت کے۔ میں چپ رہی، احتجاج کرنا چاہا مگر خود کو روک لیا۔ محبت میں کچھ لمحے سہ لینا شاید قربانی کہلاتے ہیں، لیکن جو لمحہ میرے لیے خواب ہونا چاہیے تھا وہ ایک بے نام اذیت میں بدل گیا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی حرکات میں سختی تھی، ایک ایسی سختی جو جذبات سے خالی لگتی تھی۔ رات کے آخری پہر جب وہ سو گیا، میں چھت کو دیکھتی رہی۔ ساری رات گزر گئی اور میں ایک لمحے کے لیے بھی سو نہ سکی۔ صبح جلدی آنکھ کھل گئی۔ عاشر اٹھ چکا تھا، وہ کپڑے بدل کر کچن کی طرف گیا۔ میں بھی پیچھے گئی مگر اس نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ ناشتہ تیار کر دوں؟ میں نے ہلکے سے پوچھا۔ نہیں، میں خود بنا لوں گا۔ اس کی آواز میں وہی سرد مزاجی تھی۔ میں واپس کمرے میں چلی آئی۔ کچھ دیر بعد وہ آیا، ایک کپ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ چائے؟ میں نے سر ہلا کر کپ تھام لیا۔ وہ کچھ کہے بغیر دوبارہ باہر چلا گیا۔ دوپہر کو کچھ خواتین آئیں جو عاشر کے جاننے والوں کی فیملی تھیں۔ رسمی مبارکباد، چھوٹے موٹے تحفے اور ایک دو سوالات۔ میں نے ہنسی خوشی ان سب کا سامنا کیا، جیسے سب کچھ ٹھیک ہو، جیسے یہ نئی زندگی ایک عام خوشی سے زیادہ شروع ہوئی ہو۔
مگر اندر ایک بوجھ تھا۔ رات کی وہ کیفیت، عاشر کا رویہ اور اس کا مکمل عدم دلچسپی والا انداز میرے دماغ سے نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ 2 دن بعد میں نے نرمی سے کہا، عاشر، اگر کوئی بات ہے یا تم کچھ اور سوچتے ہو تو مجھے بتاؤ، خاموش رہنے سے کچھ بہتر نہیں ہوتا۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، ہر بات ہر وقت بتانے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ چیزیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، پر وقت کے ساتھ تعلق بھی خراب ہو سکتا ہے۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا۔ اس نے کرسی پیچھے کی اور کہا، یہی تو دیکھنا ہے کہ کیا واقعی تعلق ہے یا بس تمہاری ایک امید۔ یہ جملہ سن کر میں ساکت ہو گئی۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میرا جی چاہتا میں اس کی امی کے پاس جاؤں، ان سے باتیں کروں، پر اکثر عاشر کی غیر موجودگی میں ان کا کمرہ لاکڈ ہوتا تھا۔ کبھی کبھی انسان اپنی پسند کا انتخاب کر کے بھی خود کو انجان پا لیتا ہے۔ میں نے عاشر کو چنا تھا، لیکن اب مجھے اس کی خاموشی، اس کی سرد مہری اور اس کے اندر چھپی سختی کے ساتھ جینا سیکھنا تھا۔ شادی کے بعد جو تھوڑی سی خوش فہمی باقی رہ گئی تھی، وہ بھی آہستہ آہستہ حقیقت کی چادر اوڑھ کر خاموش ہوتی جا رہی تھی۔ روزمرہ کی زندگی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ ناشتے کی میز پر خاموشی، رات کے کھانے کے وقت چند رسمی جملے، اور پھر لمبی خاموشیاں۔ ایک دن صبح ناشتے کے بعد میں نے کہا، امی کی دوائی کا وقت ہو گیا ہوگا، میں دے آتی ہوں۔ عاشر نے فوراً کہا، میں دے آتا ہوں، تمہیں ضرورت نہیں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن میں ان کی بہو ہوں، اگر میں تھوڑا بہت خیال رکھوں تو۔ نہیں، وہ بہت کمزور ہو چکی ہیں، زیادہ لوگوں کی موجودگی سے انہیں پریشانی ہوتی ہے۔ وہ بات مکمل کرتے ہوئے جا چکا تھا۔ یہ دوسری بار تھا کہ اس نے مجھے ماں کے کمرے سے دور رکھا۔ میں نے خاموشی سے اس کے پیچھے دیکھا۔ وہ دوائی کا ڈبہ لے کر کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ یہ بند دروازہ میرے لیے سوال بن گیا تھا۔ دن کے وقت میں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، لیکن شام ہوتے ہی اس کا رویہ اور زیادہ اجنبی ہو جاتا۔ وہ اکثر ماں کے کمرے میں جاتا اور گھنٹوں باہر نہیں آتا۔ میں نے ایک دن کھڑکی کے پردے کی آڑ سے دیکھا۔ وہ اندر تھا، بیڈ کے پاس کرسی پر بیٹھا تھا، سر جھکائے۔ پھر وہ اٹھا، کچھ دیر بیڈ کے سرہانے کھڑا رہا اور آہستہ سے ماں کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے یہ منظر عام سا نہیں لگا، کچھ تھا جو مجھے الجھا رہا تھا، لیکن کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اگلی صبح میں نے نرمی سے کہا، اگر کبھی میں امی کی خدمت میں مدد کر سکوں تو ضرور بتانا۔ عاشر نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا، ان کے لیے ایک نرس بھی رکھ سکتا ہوں، تم خود کو پریشان نہ کرو، پر میں گھر کی فرد ہوں، بس سنبھل، میں جو کہہ رہا ہوں وہی بہتر ہے۔ اس کا لہجہ صاف تھا۔ میں چپ ہو گئی۔ کبھی کبھار میں خاموشی سے امی کے کمرے کے دروازے تک جاتی، ہلکے سے کان لگا کر سننے کی کوشش کرتی، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آتی، نہ گفتگو، نہ کراہ، نہ سانس کی آواز۔ ایک بار تو مجھے ایسا لگا جیسے کمرہ ساؤنڈ پروف ہو۔ میں نے عاشر سے پوچھا، کمرے میں اتنی خاموشی کیوں ہوتی ہے؟ اس نے بغیر میری طرف دیکھے کہا، وہ زیادہ بولتی نہیں ہیں، آرام کرتی ہیں۔ کئی دنوں بعد جب عاشر کام پر گیا ہوا تھا اور اس روز غلطی سے دروازہ کھلا رہ گیا تھا، میں نے موقع غنیمت جانا اور کمرے میں قدم رکھا۔ امی بیڈ پر ویسے ہی لیٹی تھیں، کمزور اور خاموش۔ میں اندر گئی، ان کے قریب جا کر سلام کیا۔ ان کی نظریں میری طرف اٹھیں۔ تھوڑی دیر تک وہ مجھے دیکھتی رہیں، پھر آہستہ سے پلکیں جھپکا دی، جیسے جواب ہو۔ میں نے کہا، امی، میں آپ کی بہو ہوں، آپ مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھیں، کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دیں۔ ان کے ہونٹ ہلے لیکن آواز نہیں نکلی۔ میں نے ان کی چادر سیدھی کی، تکیہ ٹھیک کیا اور پانی کا گلاس پاس رکھا۔ جب میں جانے لگی تو ان کی نظریں دروازے پر تھیں، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر کہہ نہیں پا رہی۔ اسی لمحے عاشر کی گاڑی کی آواز آئی۔ میں جلدی سے باہر نکل آئی اور دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ شام کو وہ تھکا ہوا آیا۔ میں نے کہا، میں نے امی کو دیکھ لیا، وہ بہت کمزور لگ رہی تھیں۔ وہ فوراً چونکا، تم اندر گئی تھیں؟ ہاں، میں نے سوچا تھوڑا خیال رکھوں، آئندہ میری اجازت کے بغیر اندر نہ جانا۔ عاشر، آخر کیوں؟ بس کہا نا، وہ ٹھیک نہیں ہوتی جب باہر کے لوگ ان کے پاس ہوتے ہیں۔ میں نے تلخی سے کہا، میں کوئی باہر کی تو نہیں ہوں۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، کبھی کبھی گھر کے لوگ بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سن کر میں ساکت رہ گئی۔ اس دن کے بعد میں نے ماں کے کمرے کا رخ نہیں کیا، مگر دل میں سوال اور بڑھتے گئے۔ عاشر کا بار بار اندر جانا، دروازہ بند کرنا اور میری مداخلت پر ناراضی، یہ سب معمول کا حصہ بن چکا تھا۔ ایک شام جب عاشر کمرے میں موجود تھا، میں نے دروازے کے ساتھ کان لگایا۔ اندر کوئی آہٹ نہ آئی۔
نہ بات چیت، نہ قدموں کی چاپ، عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وہاں زندگی رک چکی ہو۔ کچھ دیر بعد عاشر نکلا اور دروازہ بند کر گیا۔ میں نے سوال کیا، امی سے بات نہیں کرتے؟ اس نے سرد آواز میں کہا، کبھی کبھی خاموشی ہی سب سے بہتر بات ہوتی ہے، پر وہ تمہاری ماں ہے، ان کے پاس بیٹھ کر کچھ باتیں کرو، شاید انہیں اچھا لگے، تمہیں نہیں سمجھ آئے گا۔ یہ جملہ اس نے کئی بار دہرایا تھا۔ اندرونی دروازہ، باہر کی خاموشی، اور بیچ میں جو اب صرف دیکھ سکتی تھی، سن نہیں سکتی تھی، پوچھ نہیں سکتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا لگتا کہ یہ گھر صرف 2 کمروں کا نہیں، کئی دروازوں اور کئی تالوں کا ہے، اور ہر تالا ایک نیا سوال رکھتا ہے، جس کی چابی صرف عاشر کے پاس ہے۔ مگر اب میں جان چکی تھی، ان دروازوں کے پیچھے کچھ ایسا ہے جو صرف بیماری نہیں، کچھ اور ہے، جو ابھی مکمل کھلا نہیں تھا۔ میں نے جلد ہی سمجھ لیا کہ اس گھر میں کچھ معمول کے خلاف ہے۔ ہر روز کے کام، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، عاشر کی آمد و رفت، سب ایک طے شدہ ترتیب میں چلتا، مگر ایک کمرہ ہمیشہ بند رہتا، وہی کمرہ جہاں عاشر کی ماں موجود تھی۔ ایک رات جب عاشر امی کے کمرے میں گیا، اس نے دروازہ پھر اندر سے بند کر لیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ اندر رہا۔ باہر نکلا تو چہرہ اسپاٹ تھا، نہ کوئی اطمینان، نہ کوئی پریشانی۔ میں نے کہا، امی کو کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا، میں صبح کے وقت صفائی بھی کر دوں گی۔ وہ صفائی پسند نہیں کرتی، سب کچھ اپنی جگہ پر رہنا چاہیے، یہ ان کی عادت ہے، پر ان کی حالت تو میں کہہ چکا ہوں، مت جایا کرو۔ اگلے دن جب وہ باہر گیا، میں نے فیصلہ کیا کہ اس کمرے میں وقت گزاروں گی۔ میں اندر گئی، امی نیند میں تھی۔ میں نے چپکے سے ان کی چادر درست کی، گردن کے نیچے تکیہ تھوڑا سیدھا کیا اور کمرے کے ارد گرد نظر دوڑائی۔ کمرہ صاف ستھرا تھا، لیکن ہوا میں ایک عجیب سی بدبو تھی، جیسے پرانی دوائیوں کی یا شاید کسی نم جگہ کی۔ میں نے کونے میں پڑا پرانا الماری کا دروازہ کھولا، کچھ پرانی دوائیں، انجیکشن کے کورز اور ایک خالی ڈبہ نظر آیا، ساتھ میں کچھ پرانے کاغذات جن پر دھندلے نسخے لکھے تھے۔ میں نے غور سے پڑھنے کی کوشش کی، کچھ ادویات نیورولوجی سے متعلق تھیں، جن کا میں نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا۔ میں نے کاغذ واپس رکھا اور فوراً کمرہ چھوڑ دیا۔ اسی دن شام کو عاشر واپس آیا، اور جیسے میں نے اسے بتایا کہ میں نے کمرے کی صفائی کی ہے، اس کا چہرہ بدل گیا۔ کس نے کہا تھا تمہیں وہاں کچھ بھی چھونے کو؟ عاشر، میں صرف صفائی کر رہی تھی، امی کے لیے۔ ان کا خیال رکھنا صرف میری ذمہ داری ہے۔ یہ بات تم کب سمجھو گی؟ میں صرف نیکی کے جذبے سے۔ کبھی کبھی نیکی حد سے بڑھ جائے تو زحمت بن جاتی ہے۔ وہ کہہ کر کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ کمرے میں قدم نہیں رکھا، نہ دروازے پر گئی، نہ پوچھا کہ امی کی طبیعت کیسی ہے، لیکن دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ وقت کا گزرنا زندگی کے سادہ معمولات کو بدلنے کی بجائے گہرا کر دیتا ہے۔ عاشر کے بدلتے رویے نے میرے ارد گرد ایک ایسا جال بن دیا تھا جس میں ہر دن ایک نئی الجھن کا دھاگا شامل ہوتا گیا۔ شروع میں اس کا سرد لہجہ صرف کچن اور معمولی باتوں تک محدود تھا، مگر اب اس کی بے رخی ہر کمرے، ہر لمحے میں شامل ہونے لگی تھی۔ وہ گھر آ کر اکثر فون میں مصروف رہتا، کبھی لمبی خاموشی، کبھی کسی سے خفیہ سرگوشیاں۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا، کس سے بات کر رہے تھے؟ اس نے آنکھ اٹھائے بغیر کہا، تمہیں ہر بات جاننے کی ضرورت نہیں، پر میں بیوی ہوں۔ یہی رشتہ سب سے زیادہ سوال پیدا کرتا ہے، اور سوال بربادی لاتے ہیں۔ اس جملے کے بعد میں نے دوبارہ پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہر لفظ، ہر بات گویا ایک خاردار تار بن چکی تھی، جو چھونے پر چبھتی تھی۔ میں نے گھر کے اندرونی ماحول سے بھی خود کو کاٹنا شروع کر دیا۔ دن کا زیادہ تر وقت چھوٹے کاموں میں گزر جاتا، یا ٹی وی کی مدھم آواز کے ساتھ۔ امی کا کمرہ مکمل بند ہو چکا تھا۔ عاشر اب ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، نہ خود ذکر کرتا، نہ مجھے اجازت دیتا۔ میں نے ایک دن کوشش کی کہ دروازے کے نیچے سے جھانک لوں، مگر روشنی بھی اب اندر سے نہیں آتی تھی۔ ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی، کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تھی۔ میں اٹھی، پورے گھر میں ہلکی روشنی تھی۔ برآمدے میں عاشر کھڑا تھا، ہاتھ میں کسی شیشے کی بوتل تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے نظریں نہیں ملائیں، بس اتنا کہا، نیند خراب ہو گئی، تم جاؤ، سو جاؤ۔ چائے بنا دوں؟ نہیں، اکیلے رہنے دو۔ میں اکثر سوچتی، کیا یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے خود سے جوڑا تھا؟ کیا وہ سب سچ تھا، یا صرف وقتی کشش؟ شاید اس نے کبھی مجھے چاہا ہی نہیں، شاید میں صرف ایک ضرورت تھی، ایک کردار جسے پورا کرنا تھا۔ میں نے ایک دن نرمی سے کہا،
عاشر، اگر کوئی بات تمہیں پریشان کرتی ہے تو مجھے بتاؤ، شاید میں کچھ سمجھ سکوں۔ سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں امبر، بعض لوگ صرف سنتے ہیں، وہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ میں صرف تمہاری زندگی کا حصہ بننا چاہتی ہوں، اگر تم حصہ بننے کے لیے پہلے مکمل ہونا پڑتا ہے، تم ابھی بھی مکمل نہیں ہو۔ یہ جملہ سن کر میں ساکت ہو گئی۔ اس دن کے بعد میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب کوئی سوال نہیں کروں گی، کوئی خواہش نہیں رکھوں گی۔ ہر دن ایک جیسا ہوتا گیا۔ وہ گھر آتا، اپنا کھانا خود نکالتا، کبھی خاموشی سے کھا لیتا، کبھی چھوڑ کر چلا جاتا۔ کچن، کمرہ، صحن، سب جگہوں پر خاموشی کا راج تھا۔ یہ زندگی جس کی شروعات میں نے محبت سے کی تھی، اب ایک خاموش کھیل بن چکی تھی، جہاں ہر حرکت، ہر بات عاشر کے موڈ کی پابند تھی، اور میں ایک سایہ جو بس ساتھ چل رہا تھا مگر کہیں پہنچ نہیں رہا تھا۔ اب دن ایک دوسرے سے اس قدر ملنے لگے تھے کہ وقت کا احساس مٹتا جا رہا تھا۔ گھر میں صرف دو ہی آوازیں تھیں، میری قدموں کی چاپ اور عاشر کے بند دروازوں کے پیچھے گزرنے والا وقت۔ بات چیت اب محض ایک رسمی تبادلہ بن چکی تھی، جیسے کوئی دفتری فائل پاس کی جا رہی ہو، مگر کچھ تھا جو واضح ہونے لگا تھا، کچھ ایسا جسے میں چھو کر نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر اس کی موجودگی ہر طرف محسوس ہوتی تھی۔ ایک دن عاشر معمول سے زیادہ جلدی گھر آ گیا۔ آتے ہی سیدھا ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا، ہاتھ میں کچھ پلاسٹک بیگ تھے جن میں شاید دوائیاں یا کوئی اور سامان تھا۔ دروازہ ہمیشہ کی طرح اندر سے بند ہوا اور پھر طویل خاموشی۔ میں صحن میں بیٹھی تھی، سورج ڈھل چکا تھا۔ میں نے کمرے کی طرف دیکھا، باہر سے تو سب ٹھیک تھا مگر اندر جیسے وقت رک جاتا ہو۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ عاشر 2 گھنٹے اندر ہوتا اور جب نکلتا تو اس کے چہرے پر عجیب تھکن ہوتی، جیسے وہ جسمانی نہیں ذہنی بوجھ سے گزرا ہو۔ اسی شام جب وہ کمرے سے نکلا، میں نے ہمت کر کے پوچھا، امی کو کیا دوائیاں دے رہے تھے؟ میں بھی سنبھال سکتی ہوں کبھی کبھار۔ اس نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا، پھر نظریں چرا لیں۔ نہیں، وہ کچھ مخصوص ٹریٹمنٹ پر ہے، عام سمجھ بوجھ سے ہٹ کر، تم سے نہیں ہوگا۔ پر عاشر، میں کچھ چیزیں میرے دائرے میں رہنے دو، یہی بہتر ہے۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ بات وہیں رک گئی، مگر شک کا بیج دل میں جڑ پکڑ چکا تھا۔ اگلے دن عاشر کام پر گیا تو میں نے فیصلہ کیا کہ کمرے کو قریب سے دیکھوں۔ دروازے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ باہر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اندر 2 پردے لگے تھے، کھڑکی کے شیشے کالے پیپر سے ڈھکے ہوئے تھے۔ میں نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا مگر وہ مقفل تھا۔ میں نے کان لگا کر سنا مگر اندر سے مکمل سکوت تھا، نہ سانس، نہ پنکھے کی آواز، نہ ہلکی سی آہٹ۔ یہ خاموشی غیر فطری لگ رہی تھی۔ میں نے اپنا کان دروازے سے لگا کر دیر تک سننے کی کوشش کی۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ یہ عام دروازہ نہیں ہے، یہ اندر سے خاص طور پر موٹی تہوں والا، جیسے آواز جذب کرنے والا کوئی دروازہ ہو۔ میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا، مگر اب جب قریب سے دیکھا تو فریم کے کنارے کچھ عجیب سا مٹیریل نظر آیا، جو ساؤنڈ پروفنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کمرے کی دیواروں پر بھی پچھلی بار ایک مخصوص تہ دیکھی تھی، جسے میں نے نظر انداز کیا۔ اب سب کچھ ایک نئی شکل اختیار کر رہا تھا۔ میں نے خود سے کہا، یہ سادہ بیمار خاتون کا کمرہ نہیں ہو سکتا۔ اسی دن شام کو عاشر نے بتایا کہ کل وہ ایک نیا معالج بلوانے والا ہے۔ میں نے پوچھا، میں بات کر سکتی ہوں اس ڈاکٹر سے؟ اس نے فوراً کہا، نہیں، ڈاکٹر صرف مریض کے علاج پر فوکس کرے گا، تم سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ میں صرف جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کس بیماری میں ہے۔ کبھی تمہیں لگتا ہے کہ سوالات کا مقصد جاننا نہیں، کنٹرول کرنا ہوتا ہے، عاشر نے کہا اور کمرے میں چلا گیا۔ میں نے بات کو وہیں ختم کیا مگر دل سے نہیں۔ رات کو دیر تک نیند نہیں آئی، دروازے کی طرف نظریں ٹکی رہیں۔ ہر آہٹ، ہر سایہ ایک انجان خطرے کا احساس دلاتا رہا۔ ایک دن عاشر نے ایک ٹیکنیشین کو بلایا جو سیدھا ماں کے کمرے میں گیا۔ میں نے نوٹ کیا اس کے پاس ایک چھوٹا سا ٹول باکس تھا جس میں کچھ تاریں، ڈیوائسز اور ایک ساؤنڈ میٹر جیسا آلہ تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ خاموشی سے نکل گیا، نہ کسی سے بات، نہ کوئی سلام۔ میں نے عاشر سے پوچھا، کیا کوئی مشین خراب تھی؟ اس نے عام لہجے میں کہا، چھوٹا سا ساؤنڈ سسٹم ہے جو ان کے سکون کے لیے ہے، تم فکر نہ کرو۔ مگر انہیں سکون کے لیے ساؤنڈ سسٹم؟ وہ تو بولتی بھی نہیں ہے۔ ہر انسان کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ اظہار کر سکے یا نہیں۔ اس کے جواب نے میرے اندر ایک عجیب سی لہر پیدا کی۔ اگر سب کچھ نارمل ہے تو اتنی سیکیورٹی، اتنی احتیاط، اتنی خاموشی کیوں؟ اور اگر سب کچھ ٹھیک نہیں تو میں اب تک کیا دیکھنے سے قاصر رہی ہوں؟
اگلے دن جب عاشر کام پر گیا، میں نے گھر کے پچھلے حصے کی کھڑکیاں چیک کی۔ ایک کھڑکی جو شاید کسی وقت امی کے کمرے سے جڑی تھی، اب بند کر دی گئی تھی۔ باہر سے اینٹیں لگا کر دیوار میں بدل دی گئی تھی، جیسے کوئی اس کھڑکی کو ماضی کا حصہ بنا کر ختم کرنا چاہتا ہو۔ اس دن کے بعد میں نے کمرے کو کمرہ کہنا چھوڑ دیا۔ وہ میرے لیے ایک راز بن چکا تھا، بند، محفوظ، خاموش اور پراسرار۔ وہ صبح باقی دنوں سے مختلف نہیں تھی۔ معمول کے مطابق میں نے ناشتے کے لیے پانی چولہے پر رکھا اور پھر عائشر کو آواز دی۔ کوئی جواب نہ آیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ حسب معمول ماں کے کمرے میں ہے۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی میں نے برتن دھونے شروع کیے، دروازہ زور سے کھلا۔ عاشر کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ سیدھا میرے پاس آیا اور آہستہ سے کہا، امی اب نہیں رہی۔ میں لمحہ بھر کو ساکت رہ گئی۔ ہاتھ سے کپ کا جھاگ زمین پر گرا اور پانی بہنے لگا۔ کیا؟ میں نے سرگوشی کی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے دم توڑ دیا۔ میں لپک کر کمرے کی طرف بڑھی، مگر عاشر نے میرا راستہ روک دیا۔ اب نہیں، بس وہ جا چکی ہیں۔ مجھے دیکھنے دو پلیز۔ میں نے منت کی۔ نہیں، میں نے سب کچھ سنبھال لیا ہے۔ غسل، کفن، سب انتظام ہو چکا۔ تم بس مہمانوں کی تیاری کرو۔ میں ساکت کھڑی تھی۔ نہ آنکھ سے آنسو نکلا، نہ زبان میں طاقت رہی۔ وہ عورت جس کے لیے میں نے دل میں کئی سوال پال رکھے تھے، اب اس دنیا سے جا چکی تھی، اور میرے پاس نہ وداع کا موقع، نہ دعا کا وقت۔ جنازے کا منظر بھی مختصر اور سادہ تھا۔ عاشر نے کچھ قریبی دوستوں کو بلایا اور پھر چند گھنٹوں میں دفن کا عمل مکمل ہو گیا۔ میں پیچھے رہ گئی، جیسے اس گھر کی دیوار۔ 3 دن گزر گئے۔ چوتھے دن ایک اجنبی عورت گھر آئی، درمیانی عمر، صاف لباس، سر پر دوپٹہ، مگر آنکھوں میں عجیب سی ہوشیاری۔ عاشر نے اسے براہ راست اندر بلایا اور ماں کے کمرے میں لے گیا، جو اب تک مقفل رہا تھا۔ دونوں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور تقریباً 20 منٹ بعد وہ عورت باہر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا تھیلا تھا، جسے اس نے جلدی سے دوپٹے میں لپیٹ کر رکھا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ شاید کوئی عزیز ہو یا کوئی شرعی خدمت گزار جو میت کے بعد کے مراحل سے جڑی ہو، مگر اگلے دن وہ پھر آئی اور اس بار عاشر اسے سیدھا اندر لے گیا۔ پھر وہی بند دروازہ اور 20 منٹ بعد واپسی۔ میں نے عاشر سے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ اس نے مختصر جواب دیا، جاننے والی ہے، ماں کی دوست تھی، کچھ چیزیں واپس لینے آئی ہے۔ کون سی چیزیں؟ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تیسرے دن پھر وہی عورت آئی۔ اب وہ کچھ زیادہ بے تکلفی سے گھر میں داخل ہوئی۔ عاشر نے اس سے کوئی رسمی گفتگو نہیں کی، بس سر کے اشارے سے اندر لے گیا۔ میں کچن میں کھڑی دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ عورت جانے کے بعد عاشر چائے پی رہا تھا۔ میں نے نرمی سے پوچھا، روز وہ عورت کیوں آتی ہے؟ عاشر نے سر اٹھایا، ایک لمحے کو مجھے گھورا، پھر بولا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تم مت پوچھو۔ تمہارے ذاتی معاملے میں روزانہ ایک اجنبی عورت؟ اگر تمہیں اس پر اعتراض ہے تو اپنے حدود میں رہنا سیکھو۔ میں بیوی ہوں، میں پوچھ سکتی ہوں۔ اس بار عاشر نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ امبر، بہت سوال کرتی ہو تم۔ خبردار اگر دوبارہ ایسی فضول بات کی۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا، مگر دل میں سوال اور گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ عورت کیوں آتی ہے؟ اور اگر صرف ماں کی یادگار سامان کے لیے آتی ہے تو روز روز کیا رہ گیا لینے کو؟ اسی رات میں نے کھڑکی سے دیکھا کہ عاشر اس عورت کو دروازے تک چھوڑنے آیا۔ وہ جاتے جاتے مڑی اور عاشر نے اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھمائے۔ وہ عورت مسکرائی اور سر ہلا کر چلی گئی۔ اگلی صبح میں نے اس کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ عورت گھر سے نکلی، میں نے چادر اوڑھی اور کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ محلے کے کونے میں ایک چھوٹے سے دروازے میں داخل ہوئی۔ میں نے دروازے پر لگے نام کی تختی پڑھی۔ لکھا تھا، رقیہ بی بی، غسل میت اور دم درود۔ میرے قدم رک گئے۔ یہ وہی عورت تھی جس نے عاشر کی ماں کو غسل دیا تھا اور اب روز عاشر سے ملنے آتی تھی۔ میں واپس آ چکی تھی۔ میں اس رات سو نہیں سکی۔ ساری رات ذہن میں وہ چہرہ، وہ تھیلا اور عاشر کا سرد رویہ گونجتا رہا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ کل میں اس عورت کے گھر جاؤں گی اور جو بھی راز ہے جان کر رہوں گی۔ صبح ہوتے ہی میرا ذہن ایک ہی بات پر اٹکا ہوا تھا، رقیہ بی بی سے ملنا ہے۔ وہ عورت جس کے چہرے پر بار بار کوئی راز چھپا ہوتا تھا اور جس کے پیچھے عاشر کچھ نہ کچھ چھپانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اپنے سادے کپڑے پہنے، چادر لی اور دروازے سے نکلنے ہی والی تھی کہ عاشر نے پیچھے سے آواز دی، کہاں جا رہی ہو؟ کچھ سودا لینا ہے۔ کیا؟ اس نے میری طرف قدم بڑھائے۔
چائے کی پتی ختم ہو گئی ہے۔ میں نے جھوٹ گھڑ لیا۔ اس نے کچھ دیر غور سے دیکھا، جیسے شک میں ہو، پھر بولا، جلدی آ جانا۔ میں نے سر ہلا کر دروازہ بند کیا اور سیدھا رقیہ بی بی کے دروازے پر جا پہنچی۔ دستک دی، چند لمحے بعد دروازہ کھلا۔ وہی پرانا چہرہ، وہی باریک سی نظریں۔ آپ سے بات کرنی ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ اس نے مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھا، پھر دروازہ تھوڑا سا کھولا۔ کس بارے میں؟ عاشر کے بارے میں اور ان کی ماں کے بارے میں۔ رقیہ بی بی نے پلکیں جھپکی، پھر بولی، یہاں نہیں، اندر آ جاؤ۔ میں اندر داخل ہوئی۔ کمرہ چھوٹا، صاف اور کسی عام عورت جیسا سادہ تھا۔ اس نے مجھے پرانی سی چٹائی پر بیٹھنے کو کہا اور خود سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ کیا جاننا چاہتی ہو؟ سچ، جو بھی آپ کے پاس ہے۔ میں نے پرس سے انگوٹھی نکالی، وہی انگوٹھی جو میری ماں نے شادی سے پہلے دی تھی، اور اس کے سامنے رکھی۔ یہ لو، بس بتا دو عاشر کیوں تمہیں بار بار بلاتا ہے؟ رقیہ بی بی کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، یہ انگوٹھی بہت قیمتی لگتی ہے۔ سچ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وہ ہلکے سے ہنسی، جسے کئی دن سے کوئی بوجھ اٹھا رکھا ہو، پھر بولی، جب میں نے تمہاری ساس کو غسل دیا تو ان کے جسم پر جگہ جگہ نیل تھے، پرانے اور تازہ دونوں، بازو، پشت اور ٹانگوں پر، جیسے کسی نے بار بار دباؤ سے پکڑا ہو یا مارا ہو۔ میرے ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے۔ میں نے عاشر سے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، وہ خود گر گئی تھی، مگر یہ بات سچ نہیں لگ رہی تھی۔ عورت کی کھال سے سمجھ آتا ہے کہ چوٹ گرنے سے ہے یا کسی کے ہاتھ سے۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، پھر تم نے کیا کیا؟ میں خاموش ہو گئی، لیکن عاشر خود مجھے اگلے دن بلانے آیا اور کچھ پیسے دیے، کہا، جو دیکھا بھول جاؤ۔ میں نے اس کا فائدہ اٹھایا، روز آنے لگی اور پیسے لیتی رہی۔ تم نے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے پوچھا تھا، لیکن وہ شخص خوفناک ہے، اس کی آنکھوں میں ایک سایہ ہے، وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میری آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ تم نے اس کی ماں کی لاش کو دیکھا تھا؟ تم بتا سکتی تھی۔ کبھی کبھی سچ کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ عام انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرے ذہن میں وہ سب مناظر تیزی سے دوڑنے لگے۔ ساؤنڈ پروف کمرہ، عاشر کی لمبی ملاقاتیں، نیند کے وقت اس کی چپ، وہ دبیز دروازے، وہ عورت کی روزانہ آمد، وہ خاموشی، سب کچھ اب بھیانک تصویر میں بدل رہا تھا۔ تمہیں یقین ہے عاشر نے؟ میں یہ نہیں کہتی کہ اس نے مارا، مگر یہ ضرور کہوں گی کہ وہ خود کو اس کی موت کا ذمہ دار سمجھتا ہے، اور شاید اسی احساس جرم نے اسے بے چین کر دیا ہے۔ میں وہ انگوٹھی وہیں چھوڑ کر اٹھی۔ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ جب میں واپس گھر پہنچی، عاشر کمرے میں تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور ہلکے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ کہاں گئی تھیں؟ اس کی آواز میں سرد مہری تھی، جیسے کہا تھا سودا لینے۔ اس نے گھورتے ہوئے پوچھا، کتنی دیر لگی چائے کی پتی میں؟ راستے میں رک گئی تھی، سانس لینے کے لیے۔ جھوٹ بول رہی ہو عاشر، تم اپنی ماں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ یہ سن کر وہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ پھر اچانک اس نے قدم بڑھایا اور میرے منہ پر تھپڑ مارا، زوردار۔ میں پیچھے لڑکھڑا کر گر گئی۔ خبردار جو میرے ذاتی معاملات میں دخل دیا۔ ذاتی؟ وہ تمہاری ماں تھی اور انہوں نے میرے باپ کو مارا تھا۔ تمہیں کیا معلوم؟ تم کیا سمجھو گی؟ میں رو رہی تھی، مگر آواز بند تھی۔ میرے لب ہلے۔ تم نے بدلہ لیا؟ وہ سزا کے لائق تھی اور میں نے بس وہی کیا جو ضروری تھا۔ اس کے بعد وہ کمرے سے نکل گیا۔ میں زمین پر بیٹھی رہی، سانس لیتے ہوئے سوچتی رہی، اب کیا کرنا ہے؟ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرہ جل رہا تھا اور دماغ سن ہو چکا تھا۔ اگلی صبح میں نے عاشر سے نظریں ملانے سے گریز کیا۔ دوپہر کے وقت وہ باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے معمول سے زیادہ خاموشی سے اس کے بیگ میں کچھ ضروری کاغذات رکھ دیے۔ وہ بغیر کچھ کہے دروازے سے نکل گیا اور میں اسی لمحے اپنا پرس اٹھا کر دوسرے دروازے سے باہر نکلی۔ قدم بھاری تھے، لیکن ذہن میں ایک فیصلہ پوری شدت سے پک چکا تھا۔ میں سیدھا قریبی تھانے گئی۔ ڈیوٹی پر موجود انسپکٹر نے میری طرف دیکھا۔ جی، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے اپنے شوہر کے خلاف شکایت درج کرانی ہے۔ انسپکٹر نے سنجیدگی سے مجھے کرسی پیش کی اور تفصیل پوچھنے لگا۔ اس نے اپنی ماں پر تشدد کیا ہے برسوں، اور ممکن ہے کہ ان کی موت کی وجہ بھی وہی ہو۔ انسپکٹر نے چونک کر پوچھا، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ ایک عورت ہے، رقیہ بی بی، وہ غسل دینے والی ہے، وہ اس بات کی گواہ ہے، اس نے خود زخم دیکھے تھے۔
انسپیکٹر نے ساتھ بیٹھے ایک افسر کو اشارہ کیا، اس کا بیان لو اور رقیہ بی بی کو بھی بلاؤ۔ میں نے تفصیل سے سب کچھ بتایا، رقیہ بی بی کا نام، پتہ اور آخری ملاقات کا وقت۔ 2 گھنٹے بعد رقیہ بی بی کو تھانے بلایا گیا۔ اس نے آتے ہی میری طرف ایک نظر ڈالی اور پھر سر جھکا دیا۔ جب افسر نے سوال کیا تو اس نے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے عاشر کی ماں کے جسم پر زخم دیکھے تھے، کئی بار۔ میں نے پوچھا بھی تھا، لیکن عاشر نے خاموش کروا دیا، مجھے پیسے دے کر چپ کرا دیا۔ یہ بیان پولیس کے لیے کافی تھا کہ کارروائی شروع کی جائے۔ اگلے ہی دن عاشر کو یونیورسٹی سے واپسی پر گھر کے باہر سے گرفتار کیا گیا۔ میں اس وقت کچن میں تھی جب 2 اہلکار اسے ہتھکڑی لگاتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی حیرت نہیں تھی، جیسے وہ جانتا تھا کہ یہ ہونا ہے۔ تھانے میں اس سے سوالات شروع ہوئے۔ شروع میں اس نے چپ سادھ لی۔ افسر بار بار پوچھتے، تم نے اپنی ماں پر تشدد کیوں کیا؟ عاشر کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، کیونکہ وہ اس قابل تھی۔ انسپیکٹر نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ میرے باپ کو زہر دیا تھا۔ میں نے بچپن سے ان کے رویے میں کچھ چھپا ہوا محسوس کیا۔ وہ جھوٹ بولتی تھی ہر بار، اور میں جانتا تھا کہ وہ سچ نہیں بول رہی تھی۔ کیا تمہیں کسی ڈاکٹر کی رپورٹ یا کوئی ثبوت ملا تھا کہ واقعی انہوں نے ایسا کیا؟ نہیں، عاشر نے اعتراف کیا، بس ایک شک تھا جو وقت کے ساتھ یقین میں بدل گیا۔ تو تم نے بدلہ لینے کے لیے اپنی ماں پر ظلم کیا؟ میں نے ان سے سچ نکلوانا چاہا، سالوں کوشش کی، مگر وہ چپ رہیں، ہر بار وہی کہتی تھیں، میں نے کچھ نہیں کیا، اور ہر بار میرا یقین اور ٹوٹتا۔ یہ بیان تحریری طور پر درج کیا گیا۔ اس کے بعد عاشر کو حراست میں لے لیا گیا۔ کچھ دنوں میں عدالت میں کیس پیش کیا گیا۔ میں وہاں موجود تھی، نرمی سے سہارے کے ساتھ عدالت کے بینچ پر بیٹھی اور عاشر کو کٹہرے میں کھڑا دیکھا۔ جج نے کہا، ملازم عاشر حسن، کیا آپ اعتراف کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی والدہ پر برسوں تشدد کیا جو ممکنہ طور پر ان کی موت کا سبب بنا؟ عاشر نے گردن جھکائی اور کہا، ہاں۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ وہ شخص جو ہمیشہ لفظوں سے بھاگتا تھا، آج سب کچھ کہہ چکا تھا۔ کیا آپ کو یقین تھا کہ آپ کی والدہ نے قتل کیا تھا؟ یقین کبھی مکمل نہیں ہوتا، مگر اس وقت میرے لیے شک ہی سب کچھ تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی یہ حرکت قانوناً ناقابل معافی جرم ہے؟ ہاں، مجھے معلوم ہے۔ جج نے سر ہلایا۔ عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ملزم پر دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا اور مزید تحقیق کے لیے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل کیا جائے گا۔ میں نے اپنی سانس تھام رکھی تھی، آنکھیں بند کی اور دل میں وہ ساری تصویریں ابھر آئیں۔ ماں کا بند کمرہ، عاشر کا خاموش تشدد، رقیہ بی بی کی گواہی، اور وہ لمحہ جب اس نے میری طرف ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں عدالتی بینچ سے اٹھی، باہر نکلی اور کھلے آسمان کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ سورج چمک رہا تھا، مگر دل میں ایک تھکن سی تھی۔ سچ کہنے میں وقت لگا، مگر اب وہ سچ آزاد ہو چکا تھا۔ عاشر کے چہرے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، نہ شرمندگی، بس ایک عجیب سا سکون، جیسے وہ برسوں بعد کسی بوجھ سے آزاد ہوا ہو۔ اور میں اس بوجھ کے ملبے سے نکل کر اب ایک نئے سوال میں داخل ہو چکی تھی۔ عدالت نے عاشر کو عمر قید کی سزا سنائی۔ فیصلہ سنائے جانے کے بعد وہ گردن جھکائے کٹہرے میں کھڑا رہا، نہ کسی وکیل سے مشورہ مانگا، نہ رحم کی اپیل کی، جیسے وہ سب کچھ جان چکا ہو یا شاید تھک چکا ہو۔ وہ وہیں رہا، خاموش، ساکت۔ مجھے ایک لمحے کو بھی اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کی جھلک نظر نہ آئی۔ عدالت سے باہر نکلی تو پولیس کی گاڑی عاشر کو لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ میں بس ایک نظر اس پر ڈال کر پیچھے ہٹ گئی۔ گھر واپس آ کر میں نے وہ سب سامان باندھا جو میرا تھا، کپڑوں کے 2 جوڑے، کچھ کتابیں، پرانی ڈائریاں اور والدہ کی دی ہوئی وہ انگوٹھی جو میں نے رقیہ بی بی سے واپس لے لی تھی۔ گھر کے ہر کمرے کو ایک بار دیکھا، پھر آخری بار اس دروازے کے سامنے رک گئی جو برسوں تک بند رہا اور جہاں بہت کچھ دفن تھا۔ تالا اب بھی وہی تھا، پر اب دروازہ میرے لیے کوئی راز نہیں، ایک بوجھ بن چکا تھا۔ میں سیدھا والدین کے گھر گئی، دروازے پر دستک دی، دل دھڑک رہا تھا۔ امی نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھ کر لمحہ بھر کو ساکت ہو گئی، پھر جیسے خود کو سنبھالا۔ اب کیا لینے آئی ہو؟ آواز میں وہی پرانی سختی تھی۔ بس چھت، ایک رات۔ میری آواز رک رک کر نکل رہی تھی۔ ہم نے تمہیں تب کہا تھا مت جاؤ، اب ہمارے پاس کیا لینے آئی ہو؟ ابا اندر سے چلائے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف سر جھکا کر کھڑی رہی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے آہستہ سے چادر اپنے کندھوں پر ٹھیک کی اور واپس مڑ گئی۔
2 घंटे पैदल चलकर अपनी पुरानी दोस्त माहीन के दरवाजे पर पहुंची। माहीन ने दरवाज़ा खोला, मुझे देखा और बिना कुछ कहे अंदर बुला लिया। सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, और अब मैं सिर्फ जीना चाहती हूँ। माहीन के स्कूल में ही मुझे एक छोटी सी टीचिंग जॉब मिल गई। प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाना, होमवर्क चेक करना और स्टाफ रूम की खामोश गपशप मेरी नई जिंदगी का हिस्सा बन गई। कमरे में माहीन के साथ रहती, शाम को खुद ही चूल्हा जलाती, खुद ही खाती। अब जिंदगी किसी के मूड या हुक्म पर नहीं चलती थी। महीने गुजरने लगे। मैंने दोबारा कभी आशिर का जिक्र न किया, न सुनना चाहा। अदालत की फाइल, केस के कागजात सब एक पुराने बैग में डालकर अलमारी के निचले खाने में रख दिए। लेकिन कुछ चीज़ें यादों से नहीं जाती, जैसे कमरे का सन्नाटा, जैसे रुकैया बीबी की वो आवाज़, जैसे वो सच जो एक बार खुला तो फिर कभी बंद ना हुआ। 1 साल बाद सर्दियों की शाम थी। मैं स्कूल से वापस आकर हीटर के पास बैठी थी जब माहीन ने आकर कहा, दरवाजे पर कोई है। दरवाज़ा खोला तो सामने अम्मी और अब्बा खड़े थे। दोनों के चेहरे पर वक्त की थकन थी, शायद थोड़ा सा मलाल भी। आ जाओ, तुम्हारा ही घर है। अम्मी ने वो जुमला कहा जिसके मुझे सालों से तलाश थी। मैंने सिर्फ सर हिलाया और कदम आगे बढ़ा दिए। अब मैं अपने माँ बाप के घर रहती हूँ, छोटे छोटे काम करती हूँ। सुबह का नाश्ता, दोपहर की चाय, अब्बा की दवाइयाँ, अम्मी की पुरानी बातें, सब कुछ मामूल में आ गया है। मगर कुछ बातें कभी मामूल का हिस्सा नहीं बनती। रिश्तेदार आते हैं, जाते हैं, कुछ चुप रहते हैं, कुछ सवाल करते हैं। कुछ रिश्ते अब भी चाहते हैं कि मेरी जिंदगी दोबारा बसे। वक्त गुजर गया है अंबर, अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होनी चाहिए। अच्छी लड़की हो, तालीम याफ्ता, खामोश मिजाज, किसी को भी पसंद आ जाओगी। मैं मुस्कुरा देती हूँ, लेकिन अंदर से मेरी हंसी मर चुकी होती है। कोई देख नहीं सकता कि मेरे अंदर जो खाली जगह है वो किसी रिश्ते से नहीं भर सकती। एक दिन मैं छत पर बैठी अपनी पुरानी डायरी पढ़ रही थी। उसमें लिखा था, कभी कभी इंसान को उस चीज़ से डर लगता है जिसकी वो सबसे ज़्यादा ख्वाहिश करता है। मैंने उस जुमले के नीचे आज की तारीख दर्ज की और साथ लिखा, शादी। ये लफ्ज़ अब मेरे लिए एक खौफ है, कोई उम्मीद नहीं। अब मैं वही अंबर हूँ, मगर मुकम्मल मुख्तलिफ। अब मैं सवाल करती हूँ, जवाब नहीं ढूंढती। अब मैं फैसले करती हूँ, मशवरा नहीं मांगती। अब मैं खामोशी से नहीं सुनती, न सहती हूँ, खुद को संभालती हूँ। एक बार निम्रा मिली, पुरानी यूनिवर्सिटी फ्रेंड। कॉफ़ी पर बैठे तो उसने कहा, तुम बदल गई हो अंबर। मैंने कहा, बदलना ज़रूरी होता है जब सब कुछ ख़त्म हो जाए। उसने हंसते हुए पूछा, और मोहब्बत? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैंने मोहब्बत में आंखें बंद की, मगर जब आंख खुली तो सब कुछ जल चुका था। निम्रा खामोश हो गई और मैंने कॉफ़ी का आखिरी घूंट पिया। अब मैं ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहती, सिर्फ सुकून, और वो मुझे मिल चुका है। मेरी कहानी ख़त्म नहीं हुई, मगर अब मैं उसे किसी अंजाम की मोहताज नहीं समझती। ज़िंदगी अब मेरे अपने हाथ में है, और यही मेरी असल निजात है। सच्ची मोहब्बत अंधा एतमाद नहीं मांगती, बल्कि समझदारी और खुददारी की ज़रूरत होती है। कभी कभी निजात। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।